شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے مووی والا کیمرہ ہی نال مووی بنائی چلے انہاں کی کرنا نہیں بات چلدا ہاں اگے پھڑ لو نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله آمنت بالله صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمامی احباب اونچی آواز میں درود سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا وعلى آلك واصحابك يا خاتم النبيين۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حضرات گرامی، آج بھی عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عزیزم بھائی محمد راشد صاحب انہوں نے اپنے دادا جی دی بارگاہ خراج تحسین پیش کرنے دی خاطر سالانہ عرس پاک دی تقریب سعید ہے جس اندر میں اور تشی حاضر ہیں۔ میرے تو قبل صاحبزادہ شبیر حسین ساقی صاحب، علامہ قاری وسیر علی صاحب، قاری محمد یونس قاسمی صاحب مدہ ذلہ حلالی مختصر وقت اندر حاضر پیش فرما چکے ہیں۔ وقت انتہائی قلیل ہے، حاضری مقصور ہے۔ دعا فرماو اللہ پاک اس مقدس بابرکت ختم پاک کی محفل دے اندر میری اور تھوڑی حاضری قبول فرما۔ حضرات گرامی، اللہ دے نیک بندیاں دی یہ علامت ہے جو اللہ دے گنوں ڈرتے نہیں اور اللہ دی یاد اندر زندگی بسر فرماتے نہیں۔ انہاں لوگاں نو جو اللہ نے اپنی بارگاہ جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، ایک اندر ایک چیز جو سوچنے اور قابل غور ہے کہ انہاں لوگاں نے اپنی روزی و اپنی زندگی اللہ اور اللہ کی یاد اندر نبی کی محبت اندر بسر فرمایا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیارے صحابی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سرکار کی بارگاہ سوال اٹھائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر رب نو ملنا ہوئے، رب نو تلاش کرنا ہوئے، رب نو ملاقات کرنی ہوئے تو کس جگہ تے رب دی ذات موجود ہے، رب نو ملیا جا سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، اے عبداللہ ابن عمر اگر رب نو ملنا ہے تو رب نو یاد کرنا چاہنا، رب نو تلاش کرنا چاہنا ہے، انج کر اپنے من سے چھاتی مارنا ہے، اپنے دل میں توجہ کر لے، رب تیرے دل کے اندر موجود ہے، رب تینوں مل جائے گا۔ رب نہ آسمان دے اندر نہ زمین دے اندر نہ رب کسے دنیا دے کونے مشرق و مغرب دے اندر جس جگہ تے تو رب نو تلاش کرنا ہے اپنے دل وال نظر مار لے، رب تینوں تیرے دل دے اندر نظر آ جائے گا۔ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جے میں تینوں باہر ڈھونڈا میرے اندر کون سمانا
تے جے میں تینوں اندر لاواں تے پھر مقید جانا جے میں تینوں اندر لاواں تے پھر مقید جانا سب کچھ تیو تے صبر چ تیو تے سب تھی پا کی پچھانا بابا جی کی فرماتے ہیں میں بھی تیو تے تو بھی تیو ات بلا کو نہ مانا رب نو یاد کرنا ہے رب نو تلاش کرنا ہے اللہ دے نبی فرماتے ہیں رب آسمان دے اندر نہ زمین دے کسے کونے دے اندر نہ مسجد منبر دے اندر رب سما نہیں سکتا رب اگر موجود ہے تو قلب مومن دے اندر موجود ہے رب اس جگہ تے تلاش کر رب ادو ملے گا جب تو رب کو ڈرنے والا بن جائے گا اللہ دے ولی نیک لوگ صلح بزرگان دین اللہ دے کو ڈرے اللہ دی یاد دن در زندگیاں وقت فرمائیاں رزق حلال اپنے تے لازم کرا دیتا ہے یقیناً داوین البات کرا گا آج بھی اگر تو چاہنا ہے میری نماز اللہ دی بارگاہ دن در قبول ہو جاوے میں حج دن در لذت دے سکون میں جاوے میری اپنے روزی اپنے واسطے رزق حلال لازم قرار دے لو نماز اندر بھی سکون آوے گا قرآن دی تلاوت اندر بھی مزہ آوے گا زندگی دے ہر شعبے دے اندر اللہ پاک دن اپنی بارگاہ کی عزت عطا فرمان گے جدو تو اسی اپنی زندگی دے اندر اس کے حلال وال توجہ نہ کی تھی ایک پریشانیاں ساڑے گھران دے اندر ڈیرے لگا لیندی ہیں انسان دا دل پریشان ہو جاندہ ہے رزق حرام وال جدو انسان توجہ کرتا ہے انسان دا جسم تک پجاندہ ہے انسان پریشانی دن آ جاندہ ہے اگر تو چاہنا کھاتم دا سکون آ جاوے میرے من اور جسم نو سکون میں جاوے لقمہ حلال و اپنے تے لازم کرا دے اے اللہ دے ولی انہاں نے رزق حلال بھی تلاش اور رزق حلال و اپنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں لوگو جیڑا جسم حرام دے مال نہ پلیا ہوئے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا اس بندے دا جسم جنت اندر اللہ داخل ہی نہیں فرماوے گا او دا کھانا پینا حرام او دا رزق حلال او دا انہوں نے منہ موڑیا رب نو کل قیامت واضح سزا دے دے گا دو باتاں مختصر وقت اندر حاضر دو عرض کر کے اجازت چاہنا گا اللہ دے ایک نیک ولی کامل حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ آپ پریشان ہوئے اللہ دے کار بیت المقدس کی حاضری واسطے گئی پہلا خانہ کعبہ مسلمانوں دا جو آج مسلمانوں پکاردا پیا ہے اللہ دا گھر پکاردا پیا ہے کون ہے آج مسلمان حکمران جو منو آزاد کروانے والا ہوئے یہودیاں دے اس بیت المقدس سے قبضہ موجود ہے آج بھی اللہ دا گھر بیت المقدس پکار کے ایمان والے مسلمانوں دا منتظر ہے حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ اللہ دے گھر بیت المقدس دن پہنچے نے پریشان قلبی طور تے دل میں سکون آ رہی ہے نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن ہے پریشان سکون واسطے گئے اس بات کو تلاش کرنے واسطے کہ میں سکون قلبی اللہ دی بارگاہ چبڑ جاوی گناہ ایک ایسی چیز ہے کہ تعریف گناہ دی کہ انسان دے دل وچ کھٹکا پیدا کر دے وی انسان کو پریشان کر کے رکھ دے وی حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ فرما دے او جگہ پہ قیام فرمایا اللہ دے گھر بیت المقدس اندر صبح نماز تہجد والے میں رک گیا دربان نے سارے دروازے بند کر دیتے میں صفہ تے چٹائیاں دن کے بیٹھ جانا صبح نماز تہجد دا ویلا ہویا اللہ دی بارگاہ دے اندر اللہ دے ولیاں دی جماعت 40 لوگ اللہ
اللہ دے نیک ولی بزرگان دین اللہ دے کار بیت المقدس دن داخل ہو گئے سدھے گئے مراقبہ بنا کے نماز تہجد پڑھ کے بیٹھے آپ دے اندر گفتگو فرما رہے تھے انہاں وچوں ایک اللہ دا ولی بولیا اس آکھے اللہ دے گھر وچ ایسی نہیں بلکہ اللہ دا نیک بندہ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ آپ ہی موجود نے جو 40 دن تو پریشان نے نماز بھی پڑھتے نے روزہ بھی رکھتے ہر نیک عمل کرتے نے لیکن دل میں سکون نہیں آ رہا حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ وہ نے انہاں دی بات میں اختتام کر دیو آپ تخت تے بیٹھے مکہ دے حکمران بادشاہی ایک دو مسافر بندے آئے آپ دے محل دے اندر داخل قاصد نے پوچھیا جانے والے ہو تھانوں پتہ نہیں بادشاہ دا محل ایتے تے پرندے بھی جان ہی مار دے تسی بے دھڑک بے خوف و خطر جا رہے ہو تسی کس مقصد واسطے جا رہے ہو کس نوں ملنا ہے انہاں لوگاں نے دسیا مسافر بندے نے دسیا اے قاصد یاد رکھنا اسی سواریاں تلاش کرتے پئے ساڈیاں سواریاں مکاناں تے چڑھ گئیاں نے اس قاصد نے آکھیا تسی بڑے کملے چھلے ہو سواریاں کدے کوٹھیاں تے نہیں چڑھیاں اپنی سواری کسے ہور جگہ تے جا کے تلاش کرو حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ اس بات نو سندے پئے نے انہاں مسافر نے اپنے قریب بلایا انہاں بندیاں دے کولوں پوچھیا اللہ دے بندے آسن تسی یاد رکھو انہاں مکاناں دتے سواریاں نہیں ملنیاں سواریاں دے کی کم ہے کوٹھاں دتے چڑھ جانا انہاں مسافر نے آکھیا ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ یاد رکھنا اگر سواریاں مکاناں تے جا سکدیاں انہاں محلہ دن بیٹھ کے انہاں ماڑیاں دن بیٹھ کے انہاں تختہ دی لذت لا کے اللہ بھی بندیاں نوں مل نہیں سکدا آپ دل وچ چوٹ لگی نشانہ لگی یہ نال اگلی بات آپ دی نوکرانی بستر صاف کرنے واسطے بادشاہ دا گئی انہیں آکھا بادشاہ تیرے 2 گھڑیاں دیر نہ لاوے گا بستر کو صاف صوف کرنے تو بعد اور چند گھڑیاں لیٹ جاتی ہے بستر دیتے ایسی اثرات اندر ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ آ گئی اور اس نوکران نے یہ کہا کہ بستر تے لیٹی ہے جلاد نے حکم فرمایا کہ انہوں باہر کڑ کے انہوں کوڑے مارے انہوں صلاح دیتی جاوے انہوں پتہ نہیں بادشاہ دا اے بستر ہے انہیں کس طرح ہمت جرت فرمائی ہے اس نوکران باہر کڑیا گیا پہ جلاد نے پہلا کوڑا ماریا اور رونا شروع کر دیندی ہے دوسرا کوڑا ماریا اور ہنسنا شروع کر دیتا مسکرانا شروع کر دیتا حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا اس لونڈی نو چھڑ دے وہ اس نوکران نے میرے کول لے کے آو او دے کولوں پوچھ اے لونڈی کی وجہ ہے پہلا کوڑا جسم تے لگیا تو رونا شروع کر دیتا ہے وجہ کی ہے اس آکے میں روئی اس واسطے کہ میں چند گھڑیاں بستر تے لیتی مینوں سزاواں ملیاں جڑا بادشاہ ساری زندگی اس بستر تے لیٹنے والا ہوئے گا کل قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ چونوں کی نہیں سزا ملے گی مسکرائی اس واسطے کہ میں 1 منٹ لیٹی تے مینوں سزا تے بادشاہ نے مینوں معافی نہیں دیتی کل قیامت والے دن اس بادشاہ میں بڑی پریشانی ہوئے گی حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ آپ دے دل وچ عشق دا نشانہ لگیا عارف قری شریفیہ محمد باش رحمۃ اللہ علیہ دا کلام مجدی چایا آپ نے فرما لوگو کچھ لوگ ایسے نے جو عشق نو حاصل کرنے واسطے اللہ دی محبت پانے واسطے تلاش کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے نے جنہاں نو کر بیٹھے اللہ عشق کی منزل عطا فرما چھڑ جائے آپ کی فرماتے ہیں عشق کرندہ ازلی قطرہ تے میں تے وس ناہی ایک نہ لب دیا ہاتھ نہ آوے ایک نہ لب دیا ہاتھ نہ آوے ایک نہ دے وچ راہی حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنا سارا سامان
زیور روپیہ پیسہ دنیا دے اندر تقسیم فرمایا درائے دجلہ تے جا کے بیٹھی جانتے ہیں آپ دا وزیر تے مشیر گزریا او ساکے ابراہیم میرا دن پہلے لوگاں دیتے حکمرانی بادشاہت ہون کی اے فقیرہ نلباس اے درویشانہ انداز آپ نے جو جواب دیتا مسلمان بھائیو سنہری حروف دے نال سونے دے پانی دے نال لکھنے والی بات ہے آپ نے فرمایا میرے وزیر پہلے میں لوگاں دے جسمہ دے حکومت کرتا سی ہن میں لوگاں دے دلہ دے حکومت کر رہا ہوں نہیں بات سمجھی بادشاہ جسمہ تے حکومت کرتے ہیں قلم کی پاور دلال اللہ دے ولی دلہ تے حکومت فرماتے ہیں آپ نے فرما لوگو جسمہ تے حکومت کرنا آسان کم میں دلہ تے حکومت کرنا مشکل کم میں اور ساکہ بابا جی کی معاملہ ہے آپ نے فرمایا عملی طور تے ادھا میں نمونہ پیش کر دوں جس کپڑے دی سلائی کر لے سن سوئی درہ دجلہ دندر سوٹی ساری مچھلیوں کیوں فرما مچھلیوں میری سوئی واپس کر دے وہ دریا دیا مچھلیاں اپنے منہ دندر سونے دیا سوئیاں لے کے آ جاتیاں نے آپ نے فرما پڑا خط جاؤ واپس ہو جاؤ میں اپنے لوہے دی سوئی دی ضرورت ہے ایک مچھلی آئی اس نے سونے دی سوئی نہیں بلکہ لوہے دی سوئی آپ کی بارگاہ عالیہ دندر پیش فرمائی بات نہ پھر پیچھے لے کے جا رہی جی تمہیں صلاحت کی تھی اتنے اختتام کرنا چاہنا بیت المقدس دن اللہ دے ولی پہنچے نے 40 لوگاں دی جماعت انہاں ولیاں دی وچ ایک بندہ بولیا او ساکیا ولیاں دے سردار اس بیت المقدس دن ایک ایسا بندہ بھی موجود ہے جڑا چٹائیاں دن کو چھپ کے بیٹھی آئے انہاں جی 40 دن ہو گئے مزہ نہیں آ رہا نماز دن لطف نہیں آ رہا حضرت ابراہیم تو فرماتے ہیں میں انہوں دی بات رو سنیا باہر آ گیا انہوں دے بھی چاہ کے بیٹھ گیا انہوں دے کوئی پوچھا کی وجہ ہے آج میں نے معاملہ تسوا کیا جو تسی بات کر دے پہ درست انہوں نے چک اللہ دا ولی بول لیا او ساکہ ابراہیم بن آدم آج 40 دن ہو گئے نہیں بسر شہر کے اندر ایک چھاپڑی تے خجورہ فروخت کرنے والا بندہ تو سادے کلو خجورہ خریدیاں 2 خجورہ زمین تے گردہ دیاں عموماً اسی اپنے سمجھ کے اٹھا لا دیاں حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ فرما تو اپنے سمجھ کے اٹھا لیا انہاں خجورہ نو کھا لیا جس دنیا خجورہ اس میدے دن پہنچیاں نے غذا دا حصہ بنیاں نے او سے دن تو نماز اندر سکون نہیں آ رہا تلاوت اندر مزہ نہیں آ رہا تنو بے چینی تے بے قراری ادھر اللہ دا قرآن پکار کے کہنا مسلمانوں اگر تسی اپنی زندگی سوارنا چاہتے ہو سکون قلبی حاصل کرنا چاہتے ہو پھر ایکو نسخہ ایکو میں تنو طریقہ رب دے قرآن دا دس دینا اللہ نے فرما لوگو بذکر اللہ تطمئن القلوب سبحان اللہ فرمانا خبردار میرا ذکر کرو مینو یاد کرو مینو تلاش کرو مینو لبو مینا یاری اور محبت پا لبو تانوں دل دا سکون مل جائے گا جسم دے آراحت اور سکون بھی اس طرح آ جائے گا گھر وچ زندگی گزارنے دا لطف اور مزہ آ جائے گا پتہ وجہ کی ہے اسی رب تو دور نماز تو دور اللہ تو دوری کر لئی لیکن میں تم دسنا چاہنا کہ اپنا تو شیوا ہے اندھیروں میں اجالا کرنا اپنا تو شیوا ہے اندھیروں میں اجالا کرنا ان کا مقصد ہے زمانے میں یوں ہی رات رہے ہم اسے یار بھی کہتے ہیں مگر دور بھی ہے ارے یار کی بات نہ مانو تو محبت کیسی اللہ سانو سب نو
اللہ اللہ جل سنہ محبت کی توفیق نصیب فرما، نیک لوگوں کی صحبت و سنگت عطا فرما،